طالبات پروگرام میں حاضر ہیں تو میں ان کے لیے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد غزل پر اکتفا کرتا ہوں، اور میرے جو 8 منٹ ہیں اس میں سے 3 منٹ آپ کو واپس لوٹاتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ آپ طالبات کی نظر ہے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ حوصلہ باقی رہے، آنکھوں میں دم باقی رہے، انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں، مطلب زخمی ہونا بھائی، ٹوٹنا نہیں، اتنی محنت ہونا چاہیے۔ ایک اور شعر دیکھیے، یہ اصل میں مقطع ہے کہ چھوڑ جاتا ہوں عزیز اپنا کلام دل نشین، جی جی عزیز چھوڑ جاتا ہوں عزیز اپنا کلام دل نشین، نسل نو کے واسطے نقش قدم باقی رہے، نسل نو کے واسطے نقش قدم باقی رہے۔ یہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح۔ پھر آپ کے لیے 2 شعر۔ اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، سیپیاں خالی نہ رہ جائیں گوہر پیدا کر۔ ایک طالبہ نہیں استانی نے اس مصرے کو مکمل کر دیا، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بہترین ذوق ہے آپ لوگوں کا۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ چھوڑ جاتا، یہ اتنے تاریک نہ تھے، عنایت بھائی یہ ذرا گہری سوچ ہے، اتنے تاریک نہ تھے دن کے اجالے اے عزیز، جی، اتنے تاریک نہ تھے دن کے اجالے، اتنے تاریک نہ تھے دن کے اجالے اے عزیز، میری خواہش ہے کہ تو دن میں ساحل پیدا کر۔ تو غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، میرے 2 منٹ مکمل ہوئے ہیں، سائے سے متعلق اگر اجازت ہے تو ضرور پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ۔ یہ جماعت اسلامی ہند بہت بڑے پیمانے پر ایک مہم چلا رکھی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سرگرمیاں جاری ہیں، تو ظاہر ہے کہ شورا حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ اس موضوع پر کہنا چاہیے، لیکن میں نے اپنے یہاں پر ایک فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ فنکاری یہ ہے کہ ہمسایوں کے حقوق، اس کے جتنے حروف ہیں، جتنے حروف ہیں، ان حروف سے ہر حرف سے میں نے ایک شعر کہا ہے، توشیحی نظم کہتے ہیں اس کو۔ آج کل ایک بہت عام سا رواج چل پڑا ہے، ہر جگہ توشیحی نظمیں کہی جا رہی ہیں، ایک نئی جدت ہے یہ، جو پہلے بہت بہت کم کہیں ہوتی تھی، کسی زمانے میں ہوتی تھی شہنشاہوں کے درباروں میں، اس کو برسیہ خوانی کہتے تھے، مگر آج کل اس کا اصطلاح تبدیل کر کے توشیحی نظم کہی جا رہی ہے۔ لیکن میری
میری پیاس ایسے ہی رہ جائے گی اگر میں غزل کے کچھ شعر نہ پڑھوں. کچھ شعر سماعت فرمائیے کہ قلب کے دشت سے اسلوب کا آہو نکلا. قلب کے دشت سے اسلوب کا آہو نکلا. میرے شعروں سے میری فکر کا جادو نکلا. میرے شعروں سے میری فکر کا جادو نکلا. راہ چمکی تو چمکنے لگے منزل کے نشان. راہ چمکی تو چمکنے لگے منزل کے نشان. دل کی تاریکی سے ایمان کا جگنو نکلا. دل کی تاریکی سے ایمان کا جگنو نکلا. لاکھ سازش کی خزاں نے کہ اجڑ ہی جائے. لاکھ سازش کی خزاں نے کہ اجڑ ہی جائے. پر چمنزار سے ایک ریلے خوشبو نکلا. پر چمنزار سے ایک ریلے خوشبو نکلا. پھر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. بہت شکریہ کہ شرک کی بات یوں مومن کے قلم سے نکلی. عنایت بھائی شرک کی بات یوں مومن کے قلم سے نکلی. جیسے مسجد سے کوئی سر پھرا سادھو نکلا. جیسے مسجد سے کوئی سر پھرا سادھو نکلا. اس شعر پر داد مجھے شاید یو پی میں بہت زیادہ ملے گی. جیسے مسجد سے کوئی سر پھرا سادھو نکلا. گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہی ماہر. گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہی ماہر. ایک بیلگامی تھا جو عاشق اردو نکلا. لیکن میرے نام کے ساتھ جڑا. جی گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہی ماہر. ایک بیلگامی تھا جو عاشق اردو نکلا. یہ شعر لکھی کہ میرے شعروں پہ تھی ہر لب پہ صدائے تہذیب. میرے شعروں پہ تھی ہر لب پہ صدائے تحسین. یہ الگ بات کہ ہر آنکھ سے آنسو نکلا. یہ الگ بات کہ ہر آنکھ سے آنسو نکلا. داد سے خوب نوازا مجھے مظلوموں نے. داد سے خوب نوازا مجھے مظلوموں نے. میرے اشعار میں انصاف کا پہلو نکلا. میرے اشعار میں انصاف کا پہلو نکلا. آخری شعر آپ سب کی نظر آئے کہ میں نے تو سنگ پہ سر اپنا ٹکایا تھا مگر. میں نے تو سنگ پہ سر اپنا ٹکایا تھا مگر. سر کے نیچے تو میرے دوست کا زانو نکلا. سر کے نیچے تو میرے دوست کا زانو نکلا. آخری شعر شعراء سے معذرت کے ساتھ، وہ شعراء جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کی تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعر کہا ہے کہ مطلب یہ مقطع ہے اصل میں کہ ذہن شاعر کی تلاشی میں ہر ایک بار عزیز. ذہن شاعر کی تلاشی میں ہر ایک بار عزیز. کبھی رخسار کبھی لب کبھی گیسو نکلا. رخسار کبھی لب کبھی گیسو نکلا. قلب کے دشت سے اس کا آہو نکلا.